ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ صفاقانہ اور انسانیت سے عاری بھارتی فوجوں نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جہنم میں بدل دیا ہے۔ یہاں غیر انسانی اور وحشی بھارتی فوجوں نے جنوری 1989 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک 95,723 افراد کو شہید کیا ہے۔ بھارتی صفاقوں نے اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر میں قتل ناحق، خواتین کی آبروریزی، تشدد اور غیر انسانی سلوک میں بھارتی فوج براہ راست ملوث ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بھارتی فوجی انعامات و ترقیوں کی لالچ میں جعلی مقابلوں میں معصوم کشمیریوں کو مار رہی ہیں۔ امشی پورہ، شوپیاں اور HMT سری نگر میں بالترتیب 18 جولائی اور 30 دسمبر 2020 کو جعلی مقابلوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی بربریت کو بے نقاب کیا ہے۔ فسطائی مودی نے اپنی ظالمانہ افواج کو مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی جاری رکھنے کے لیے مکمل اختیارات دے دیے ہیں، لیکن ان تمام تر مظالم اور درندگی کے باوجود بہادر کشمیری عظیم اور لازوال قربانیوں سے مزین آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں کی بربریت کو بے نقاب کرنے کے لیے کئی دستاویزات سامنے لا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق گروپوں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ داعش مقبوضہ کشمیر میں پولیس کی فرد جرم میں تصدیق کی گئی ہے کہ بھارتی فوج کے کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 20 لاکھ روپے حاصل کرنے کے لیے گزشتہ برس 18 جولائی کو راجوری کے 3 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ پانپور میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جنوری کا مہینہ تحریک آزادی کشمیر اور مسئلہ کشمیر کے تاریخی، قانونی اور اخلاقی اور سیاسی حوالوں سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 5 جنوری کا دن تاریخ کشمیر میں یوم قرارداد استصوابی رائے عامہ کے نام سے مانا اور منایا جاتا ہے۔ اس دن سلامتی کونسل نے تنازع کشمیر سے متعلق ایک اہم قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا کہ تنازع کشمیر کا فیصلہ ریاستی عوام کے استصوابی رائے سے کیا جائے گا اور یہ استصوابی رائے عامہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کسی دباؤ، دھونس اور جانبداری سے پاک طریقے پر کرایا جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی اس حق کا احترام کیا، لیکن بھارت نے مسلسل اس میں روڑے اٹکائے اور آج بھارت کی جنونی سرکار ان تاریخی حقائق کو جھٹلانے کے لیے ہر حربہ استعمال میں لا رہی ہے۔ آج وہ کشمیریوں کی شناخت، تہذیب و تمدن مٹانے کے درپے ہیں تاکہ کشمیریوں کو بھارت کے سمندر میں تحلیل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں مودی سرکار کے وردی پوش گنڈوں نے خوف و دہشت کا راج قائم کر رکھا ہے اور اس خون منجمد کر دینے والی سردی میں بھی ظالمانہ فوجی محاصروں اور گھر گھر تلاشیوں کا بے رحمانہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ جعلی مقابلوں میں نہتے کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کرنا یا پھر انہیں اغوا کر کے ہمیشہ کے لیے غائب کر دینا غاصب فوج کا معمول بن چکا ہے۔ اور ان جنگی جرائم پر بھارتی فوج سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں ایسے کالے قوانین کی چھتری حاصل ہے کہ جن کا اس مہذب جمہوری دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم نریندر مودی پر یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ چہرے پر غرور اور تکبر کا نقاب چڑھا کر حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کشمیری عوام بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور وہ آج بھی بھارت کے ظالمانہ پنجائی استبداد سے آزادی کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔